إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ خطبہ جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ کچھ بچے نظر آ رہے ہیں میرے سامنے، اس لیے ایک وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، کہ مجھ سے قریب اہل عقل و دانش، ارباب علم و حکمت رہیں، یعنی امام سے قریب سمجھدار باشعور لوگوں کو رہنا چاہیے۔ تو خاص طور پر امام کے قریب میں بچے جو بالکل چھوٹے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری گارجن کی اور سرپرست کی ہے کہ اس حدیث کو آپ ذہن نشیں کریں اور بچوں کو امام کے قریب نہ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، بچے بالکل سامنے موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ ہے، وہ نادان ہے، صف میں آ کر کے بالکل کھڑا ہو اور پھر اس بچے کو وہاں سے ہٹایا جائے تو بچے کا حوصلہ پست ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بچہ ہے، وہ بہت نازک ہے، ایک جوش ہے، جذبہ ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے آیا ہے، لیکن اس بچے کو وہاں سے ہٹایا جائے گا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا۔ تو یہ گارجن اور سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ آپ دین کا علم رکھیں اور اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھیں، اور جب بچہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بھی امام سے قریب نہ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ پھر پرہیز کریں، اور آپ کو امام سے قریب رہنا ہے، آپ اہل عقل و دانش ہیں، تو پھر بچے کو آپ کسی اور کے حوالے کر دیں، آپ آگے آئیں۔ تو اس کا 5 وقتہ نماز میں بھی اور جمعہ میں بھی، کسی بھی نماز میں اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جو بچے آگے آتے ہیں۔ بعض ہمارے احباب بچوں کو ایک کنارے، سب بچوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں کہ وہ کنارے رہیں، یا پیچھے الگ سے ایک صف ان کی بنا دیتے ہیں۔ میرے علم کی حد تک اس طریقے کی کوئی بھی بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ بچوں کو ایک کنارے رکھا جائے یا ان کی الگ سے صف بنا دی جائے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سرپرست اپنے ساتھ اس کو رکھے۔ تھوڑی سی ناگوار گزرتی ہے بہت سارے لوگوں کو جب بچے دوڑتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اب بچے کا باپ ہی نہیں ہے یا سرپرست ہی نہیں ہے مسجد میں، بچہ فری میں آ گیا ہے، اب اس بچے کو کون سنبھالے؟ تو ناگوار گزرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچہ ہے، اسلام میں اس کی رعایت ہے، اس لیے بہت زیادہ دل میں آپ ناگواری محسوس نہ کریں۔ اگر بچے دوڑ دھوپ کر لیں یا آواز کر دیں، وہ بچہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بچوں کو برداشت کیا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ان کو برداشت بھی کرنا ہے، ان کو بھگانا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ایک کنارے سب کو کر دیا جائے تو وہ اور زیادہ بدماشی کریں گے، یا الگ سے ان کے ایک سب بنا دیں گے تو آپس میں وہ لڑیں گے. وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی سرپرست اس کو ساتھ میں لے کر کے آیا کرے. جو چھوٹے بچے ہیں جس کو سمجھانے سے وہ سمجھ نہیں پاتے، فوراً وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو خطبہ جمعہ کے وقت بھی اس کا خیال کریں آئندہ. اور جو قریب میں بیٹھے ہیں وہ لوگ اگر بچے کا سرپرست نہیں آیا ہے تو پہلے ہی ان کو تھوڑا سا سائڈ میں کر دیں کہ امام سے متصل نہ رہے. بہرحال ایک بات بتائیے، آپ کا کوئی خاص قریبی، آپ کا کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر پہ آئے تو آپ اس کی عزت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو مینٹین کرتے ہیں، گندگیاں نہ رہیں. جو کچھ بھی آپ نارمل زندگی میں جیتے ہیں کہ کچھ ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے تو ہم رہ لیتے ہیں گھر میں، لیکن ایک خاص مہمان آپ کا آئے تو آپ سب چیز کو سمیٹتے ہیں. یہ ہماری آپ کی زندگی میں عمل میں ہے. اور مان لیجئے کہ ایک بہت بڑا ادھیکاری، افسر، پاور والا، شکتیشالی آدمی جس کو عام طور پہ لوگ عزت دیتے ہیں، وہ آ جائیں آپ کے گھر میں، ڈیٹ مل جائے کہ بھی فلاں صاحب آئیں گے، آپ کیا کریں گے؟ اور زیادہ اہتمام کریں گے. ارے بہت بڑی مثال مت لیجئے، کانپور شہر کا ڈی ایم آپ کے گھر میں کھانا کھانے آئے تو آپ کا آس پاس پڑوس کا ایک مہمان کے مقابلے میں آپ زیادہ اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ ڈی ایم صاحب آ رہے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ آ جائے اور آپ کے لیے بڑا انتظام دماغ میں چلے گا، مطلب آپ سے جو بن پڑے گا آپ کر ڈالیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مہینہ پہلے سے آپ کو ڈیٹ مل جائے، معلوم ہو جائے کہ ایک مہینے کے بعد وہ آئیں گے، تو آپ اچانک جب وہ دروازے پہ گھسنے لگیں گے تو ادھر جھاڑو ادھر پوچھا شروع کریں گے آپ، کہ پہلے ہی سے بالکل سب چکا چک رکھیں گے، پہلے ہی سے پورا انتظام رہتا ہے، ریڈی رہتا ہے، اور آپ وقت سے پہلے سے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہاں اب آنے والے ہیں، اب آنے والے ہیں، کھڑے ہیں، سب تیاری مکمل ہے، باہر آپ کھڑے ہیں کہ آنے والے ہیں، استقبال بھی کریں. پیچھے کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اب کوئی تیاری کرنی نہیں ہے، پہلے سے پوری طرح ریڈی ہیں. آپ گھر سے اتر کے باہر سڑک پہ آ گئے ہیں، اور اگر ایئرپورٹ پہ اترنے والا ہے تو آپ ایئرپورٹ چلے گئے ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ اترنے والے ہیں تو آپ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، ادھر بالکل ریڈی ہے. جتنا بڑا مہمان اتنا زیادہ اہتمام ہے. ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے، ہم سب کا مہمان، اور وہ بھیجا کس کی جانب سے جا رہا ہے؟ اگر پردھان منتری اپنا کوئی آدمی بھیجے اہمیت زیادہ ہو جائے گی. بھیجنے والا بھی اہمیت کا حامل ہے، اس کے حساب سے اس کے بھیجے ہوئے آدمی کی آپ مہمان نوازی کریں گے. اللہ ایک مہمان بھیج رہا ہے اور جلدی ہی ہم سب کے پاس وہ مہمان آنے والا ہے. تو تیاری نہیں کریں گے؟ تیاری کرنی پڑے گی نا بھائی. اسی تیاری کے سلسلے میں کچھ بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے بیچ میں کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد والے جمعہ میں ہم اس مہمان سے مل چکے ہوں گے، جلدی ہی اس مہمان سے ملنے والے ہیں، لیکن تیاری تو زیرو ہے. معلوم بھی تھا آپ لوگوں کو کہ ایک مہمان آنے والا ہے، لیکن ہم لوگوں نے مہمان جس نے بھیجا یا جو بھیج رہا ہے اس کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، اور اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے اس کو بھی بھولے بیٹھے ہیں. تبھی تو کوئی تیاری نہیں ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں ہوتی
کہ اللہ ایک مہمان بھیج رہا ہے، اور مہمان بھی کتنا بڑا، تو پھر ہم لوگ تیاری کرتے؟ اگر پوچھیں گے لوگوں سے، اکثر لوگ یہی کہیں گے تیاری تو کچھ نہیں کیا ہے، آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بتائیے کیا سلوک ہے ہمارا؟ یہ صحیح ہے؟ جب آ جائے گا تو سوچیں گے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے ہم سے، آپ سے جو ہو رہی ہے۔ ابھی چند دن بچے ہیں، تھوڑی سی تیاری کر لیجیے جو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اور ساری تیاریاں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جن کے گھر مہمان آنے والے ہیں، وہ چاند کا انتظار کر رہے ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، وہ چاند کے انتظار میں ہے کہ مہمان صاحب آ کر کے ان کو جگائیں گے کہ بھائی آ گئے ہم، تب وہ دوڑ کر کے مغرب میں آ جائیں گے، ارے مہمان آ گئے ہیں، اور مہمان صاحب آ کر کے ایئرپورٹ میں انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں، اور ہماری اس تقریر کے بعد بھی وہ تیاری نہیں کریں گے۔ ان کو جگا رہے ہیں ہم ابھی سے کہ ایک بڑا مہمان آنے والا ہے، تیاری کر لیجئے۔ اس مجمع میں بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ آج یہاں سے جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو جب وہ آ جائیں گے اور وہ جگائیں گے، ان سے بڑے ہم ہیں۔ وہ مہمان سے بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ مہمان صاحب آ کر کے ہم کو جگائیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ چاند نکل آیا ہے، تب ہم آئیں گے۔ وہ مہمان کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہے وہ مہمان، اور اللہ کا بھیجا ہوا مہمان۔ صحیح بات تو یہ کہ وہ اتنا بڑا مہمان ہے کہ 11 مہینے سے اس کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب سے گیا ہے اس سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا لگاؤ، اور اس کے ساتھ اتنی رغبت ہونی چاہیے کہ ہر پل یاد کریں کہ اتنا اچھا مہمان آیا تھا، پھر آئے گا 11 مہینے کے بعد، ہر وقت اس کی یاد تازہ رہنی چاہیے، اتنا بڑا مہمان ہے وہ۔ ارے بھائی وہ مہمان فری میں نہیں آ رہا، فری میں کھا کے چلا جائے گا آپ کا کچھ نہیں، بہت کچھ لے کر کے آ رہا ہے وہ آپ کو دینے کے لیے۔ وہ اتنا دیتا ہے مہمان کہ اس کو تو بھولا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ چند دن بچے ہیں، اس کے بعد بھی یاد نہیں آ رہی ہے کہ وہ مہمان جو اتنا دے کے گیا تھا وہ پھر آنے والا ہے۔ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہمان ہے جس میں سب سے عظمت والی کتاب قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ ابھی تو قرآن پہ بات چلے گی تو خطبہ ہی ختم ہو جائے گا، آج مہمان کی بات ہی نہیں ہو پائے گی کہ تک استقبال کیسے کریں گے آپ۔ قرآن نازل ہوا ہے اس مہینے میں، اتنا بڑا مہمان ہے۔ بہت تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے، اگلے جمعہ میں پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اس مہمان کا تعارف کرائیں گے اچھی طرح آپ کے سامنے کہ وہ کیا کیا لے کر کے آ رہا ہے اور کتنا بڑا مہمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس مہمان کی جھولی میں روزہ بھی ہے۔ اس مہمان کی جھولی میں ایک بہت بڑی نعمت روزہ کی شکل میں، اور اس روزے کا صحیح معنی میں اگر آپ نے، ہم نے قدر کر لی تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت تقوی ملنے والا ہے۔ لعلکم تتقون۔ اس کی جھولی میں روزہ ہے، وہ روزہ وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ اگر اس کا صحیح سے آپ نے اس کا خیال رکھ لیا، اس کا احترام کر لیا، بدلے میں سب سے قیمتی دولت تقوی ملنے والی ہے۔ اور تقوی وہ قیمتی چیز ہے، آپ نے اگر اس تقوی کو سنبھال کے رکھ لیا، اس تقوی کو سنبھال کے رکھ لیا تو جنت ملنے والی ہے۔ اعدت للمتقین۔ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ جس کے پاس تقوی رہے گا اس کے لیے۔ اور جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ بولتا ہے
اعددت لعباد الصالحین، میں اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے ایک چیز تیار کی ہے، جنت۔ جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث میں تو ذکر آتا ہے کہ جنت ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، نہریں ہوں گی، پھل ہوں گے، میوے ہوں گے، حوریں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ، تو سنا تو ہے۔ ارے بھائی، آپ نے جو سنا ہے وہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ کچھ تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا چیز وہاں ملنے والی ہے، لیکن وہ جنت کیسی ہوگی، اس کی نہریں کیسی ہوں گی، اس کا پانی کیسا ہوگا، اس کا دودھ کیسا ہوگا، اس کی شربت کیسی ہوگی، اس کے پھل کیسے ہوں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو صحیح تصویر کوئی کھینچ دے جو آپ کا دماغ اس تصویر کو قبول کر سکے۔ جب آپ وہاں جائیں گے اس کے بعد ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ جنت کیا ہے۔ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں، لیکن کان نے نہیں سنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ لیجئے، کان کیسے سن سکتا ہے، کوئی کیسے بول سکتا ہے آپ کو، جبکہ اللہ رب العالمین نے آگے کہا ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ اس کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا کہ جنت کیا ہے اور کیسی ہوگی۔ جب انسان کا دل و دماغ اور پوری مشین اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس میں اس کا خیال پیدا ہو جائے، تو کوئی کیسے بولے گا کہ وہ جنت کیسی ہے؟ تو اللہ نے جو بولا ہے، یہ دنیا میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس سے ملتی جلتی چیز تاکہ آپ کو اچھا لگے۔ حقیقی تصویر اللہ نے کھینچا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ دماغ ہی نہیں ہے کہ حقیقی تصویر کو ہم اپنے دماغ میں محفوظ کر سکیں، سمجھ سکیں اس کو۔ اور یہ ٹوٹے پھوٹے ہمارے آپ کے اعمال کسی لائق نہیں ہے اس جنت کے مقابلے میں۔ ہاں یاد رکھیے گا، 5 وقت کا نماز آدمی پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑا عابد اور زاہد بن جاتا ہے، اور دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جنت کا وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ بھول ہے بہت بڑی ہماری اور آپ کی۔ جو پابند ہیں اعمال کی ان کی بات کر رہا ہوں، ہاں ہم لوگوں کی طرف بے عمل لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، جو واقعی اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کس من سے آتے ہیں، کس مقصد سے آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جو حقیقی معنی میں اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے ان کی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی عبادت بھی اور ان کے اعمال بھی اس لائق نہیں ہیں کہ جنت مل جائے ان کو بدلے میں، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ جنت ملے گی، تمہارے اعمال اس لائق نہیں، تو صحابہ کرام نے سوال پوچھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اعمال کا کیا کہنا؟ آپ کے اعمال تو بڑے اونچے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تو آپ ہی ہیں، تو ہم لوگوں کے اعمال تو جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے اعمال کی تو حیثیت ہے۔ جنت آپ کے اعمال کے بدلے میں تو ملنی چاہیے۔ آپ کے اعمال کا کیا مقابلہ ہے جنت سے؟ کیا آپ اپنے اعمال کے بدلے میں پالیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں بھی نہیں جنت پا سکتا، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ جنت صرف اللہ کی رحمت ہے، یہ اعمال صرف سبب ہے اور ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کا، ورنہ ان اعمال کی حیثیت نہیں جنت کے مقابلے میں۔ تو یہ وہ مہمان ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی ہماری کہ رمضان کتنا بڑا مہمان ہے، تفصیل آگے آپ کے سامنے فضائل رمضان کے موضوع پہ جب بات ہوگی تو اور آ جائے گی۔ بہت ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، استقبال کیسے کریں گے؟ اختصار کے ساتھ بات رکھ دیتا ہوں۔ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تھا پہلے ہی سے، شعبان کے چاند کا انتظار کرنا چاہیے۔ مسلمان کو انتظار کرتے ہیں، کچھ مسلمان بھائی انتظار کرتے ہیں وہ شب برات کے لیے، اتنا بڑا مہمان آئے گا اس کے لیے نہیں کرتے۔ بدقسمتی ہے ان کی کہ اگر وہ انتظار کرتے ہیں شعبان کے چاند کا تو شب برات کے لیے۔ ابھی تقریر ہو رہی تھی
بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی اور بڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی. وہ بڑے بہانے سے شب قدر کو نیچا دکھا رہے تھے. شب برات کے مقابلے میں بہت بڑے بہانے سے وہ شب قدر کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بتائیے، وہ شعبان کا انتظار کر رہا تھا رمضان کے لیے، اپنے اعمال کو غارت کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا وہ کہ شب برات میں اور گناہوں کی کالک پوت لیں گے اپنے اوپر. تو بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ شعبان کا انتظار نہیں کرتے کہ چاند نکلا کہ نہیں نکلا، اور جو انتظار کرتے ہیں وہ اور سیاہی اپنے جسم پہ ملنے کے لیے انتظار کرتے ہیں. شعبان کا انتظار کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا استقبال کا ایک حصہ ہے وہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، ہم کہتے کہ آپ شاید افطار کریں گے نہیں، رکھے جا رہے ہیں، اور پھر روزہ چھوڑ بھی دیتے تو ایسا لگتا تھا کہ اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ پورا مہینہ روزہ صرف رمضان میں آپ رکھتے تھے. صرف رمضان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، باقی کسی مہینے میں نہیں. لیکن زیادہ روزہ پورا مہینہ میں تو نہیں، لیکن زیادہ روزہ 11 مہینے میں سے کس مہینے میں رکھتے؟ شعبان میں. یہ رمضان کا استقبال ہے. شعبان میں روزہ زیادہ رکھنا تمام مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو چھوڑ کر یہ رمضان کا استقبال ہے، مہمان کی تعظیم کا ایک حصہ ہے. ہمیں آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اب تو شعبان ختم ہونے کو ہے، اور اس دن پہ اب ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ اب تو روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. 15 شعبان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو. اس کے پیچھے حکمت بہت ساری ہو سکتی ہے. ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ پہلے ہی کمزور نہ ہو جائیں کہ رمضان کا روزہ آپ کے لیے مشکل ہو. ہاں، لیکن 15 رمضان کے بعد سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یا ایام 20 کا جو روزہ ہوتا ہے، اس طریقے کے روزے کی گنجائش رہتی ہے. 15 شعبان کے بعد ویسے بھی ایام 20 کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں بھی تقریر سن رہی ہوں گی، اور بہت سارے ہمارے بھائی کے اوپر بھی روزہ کسی نہ کسی بہانے رہ جاتا ہے، پیچھے رمضان کا روزہ رہ جاتا ہے. تو اس شعبان کے مہینے میں دھیان کر کے اس کو پورا کر لینا چاہیے. بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں چھوٹے ہوئے روزے کو گن کر کے قضا نہیں کرتی. کبھی رکھ لیا، کتنا رکھا نہیں پتہ، ہو گیا. کیا بھائی مذاق ہے؟ یہ عبادت ہے کہ مذاق ہے؟ کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. رمضان آنے سے پہلے کوشش کر کے ان روزوں کو قضا کر لینی چاہیے، ان کو پورا کر لینا چاہیے جو قضا روزے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر جو روزے رہ جاتے تھے میں شعبان میں ہی پورا کر پاتی تھی، لیکن شعبان میں کر لیتی تھی. یہ بھی رمضان کے استقبال کا حصہ تھا کہ کسی کے اوپر رمضان شروع ہونے سے پہلے، مہمان آنے سے پہلے کوئی بقایا نہ رہے، وہ اس کو چکتا کر دے. وہ تو رمضان اتنا سب کچھ لا کر کے دیا، اس کے بعد بھی کچھ آپ نے ایکسٹرا لے لیا تھا اس سے، وہ بھی ان کو واپس نہیں لوٹایا. بتائیے، پھر وہ آ گیا، آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ اتنا سب کچھ دے کر کے گیا وہ مہمان، اور آپ لالچی انسان اس سے اور مانگ بھی لیے. کیسا ہے کہ 5 روزہ نہیں کر پائیں گے، اچھا آپ کے آنے سے پہلے کر لیں گے، لوٹا دیں گے. اور وہ دوبارہ مہمان چلا آیا اور آپ لوٹائے نہیں. آپ کیسے آنکھ ملائیں گے اس مہمان سے؟ کیسے آنکھ ملائیں گے بھائی؟ بے شرم ہوں گے تو ملا لیں گے، جیسے کہ ہم لوگ بے شرم ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے ایک چیز پہلے سے ہمیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کون سا مہمان ہے، کتنا بڑا مہمان ہے. یہ جانکاری حاصل کرنی چاہیے. پوچھتے ہیں آپ لوگ، کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں کہ اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، اس کا تعارف ذرا سا ہو جائے، اس کی عظمت پتہ کر لیں. بہت دن ہو گئے ہیں گئے ہوئے، بھول گئے ہیں، پتہ کرنا چاہیے. آپ کو جانکاری لینی چاہیے کہ وہ مہمان کتنا بڑا ہے. میں ایک واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ تھا، لیکن اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ کتنا بڑا مہمان ہے. عظمت کی جانکاری ہمیں آپ کو اس کے آنے سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، تبھی تو آپ صحیح سے استقبال کریں گے اور اس کا خیال رکھ پائیں گے آپ. اسی طریقے سے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے. اخلاص،
کہ جو کچھ بھی اس مہمان کی تعظیم میں اب ہم عبادت کریں گے، اس مہمان کی تعظیم کریں گے، اور اس کی تعظیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، تو اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اخلاص نہیں تو عبادت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اس کا آپ پہلے سے جائزہ لیں گے، اپنا من کو ٹٹو لیں گے کہ میں اس مہمان کے آنے کے بعد جو کچھ کروں گا وہ کس لیے کروں گا۔ پتہ چلا کہ نیت میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو جب تک آپ پہلے سے تیاری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس مہمان کے آنے کے بعد کچھ نہیں کر پائیں گے، اور جو کچھ کریں گے وہ گڑبڑ کریں گے۔ آپ جو کچھ بھی کریں گے اس میں تمام قسم کی ملاوٹ ہوگی تو گڑبڑ ہو جائے گا سب۔ ہاں، اللہ رب العالمین ملاوٹ کو پسند ہی نہیں کرتا، ملاوٹ کو اللہ رب العالمین پسند ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے آپ کی محنت بھی بیکار جانے والی ہے۔ لہٰذا استقبال میں آپ کو پہلے سے اپنے دل کو خالص کر لینا چاہیے، جتنا کریں گے، جو کچھ کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، اخلاص۔ میں دلائل پہ نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے پہ بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وعدہ تو کیا تھا مہمان سے کہ بھائی ہم غلط نہیں کریں گے، اچھا کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ مہمان گیا سب بھول گئے، ہم لوگ تمام قسم کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ تو کم از کم معافی تلافی پہلے ہی کر لو بھائی، توبہ پہلے سے ہی معافی تلافی کر لو۔ اللہ رب العالمین انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے مہمان کے ساتھ اچھا آپ نے نہیں کیا تھا، اور مہمان کے جانے کے بعد آپ سب کچھ بھول گئے۔ اللہ رب العالمین انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے کہہ تو دے ایک بار کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اب کی بات ٹھیک سے پیش آئیں گے اور آگے دھیان رکھیں گے۔ توبہ استقبال کا یہ بھی حصہ ہے کہ پہلے سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجیے۔ تیار ہے وہ فریش کرنے کے لیے، وہ فریش کرنے کے لیے تیار ہے، گندگی کو ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کا مہمان آ رہا ہے وہ ناراض نہیں ہوتا ہے آپ کے توبہ سے، ہاں کہ تم نے ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، کیا کیا تھا، نہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ کم سے کم احساس تو ہوا، اس کو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا زیادہ وہ خوش ہو جاتا ہے تمہارے اعتراف کر لینے سے، صرف توبہ کر لینے سے، کہ تمہارا دنیا کا سب سے قیمتی سامان اگر کھو جائے اور تمہیں مل جائے تو تم کو کتنی خوشی ہوگی۔ بلکہ اس کی حدیث میں جو تفصیلات ہیں اس میں یہ کہ ایک آدمی کی جان خطرے میں پڑ جائے لیکن پھر جان مل جائے، اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مارے خوشی کے وہ بھول جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہیے۔ اللہ کو کہتا ہے تو بندہ میرا، اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ بتائیے، وہ تو تیار بیٹھا ہے۔ تو یہ بھی استقبال کا ایک حصہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے توبہ کر کے فریش کریے اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے دلوں کو صاف کیجیے لوگوں کے تعلق سے، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، یہ سب دل میں بھرا رہے گا تو کیا آپ اس مہمان کی تعظیم کریں گے؟ اور اللہ رب العالمین کو خوش کیسے کریں گے آپ؟ اللہ دل جب گندا رہتا میرا پسند ہی نہیں کرتا، عبادتیں آپ کی بیکار جائیں گی، اس میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کو ختم کر لیجئے، آپ کی عبادت فریش ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین اور خوشی سے قبول فرمائے گا۔ لہٰذا دل کو پاک کریے، اور یاد رکھیے اگر دل کو پاک نہیں کیا، سوچنے سے کیا ہوگا کہ رمضان آ رہا ہے فریش کر لیں گے اور جنت مل جائے گی، نہیں ہوگا۔ یہ دل گندا، یہ پورا جسم گندا، گندگی ہی آپ کے اندر رہے گی، تب سارے اعضاء آپ کے گڑبڑ چلیں گے، ساری مشین آپ کی غلط کام کرنا شروع کر دے گی۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، یاد رکھو تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست تو سارا جسم درست، سب سے اچھا کام ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہی گڑبڑ ہے سب کچھ گڑبڑ ہوگا۔ تو اس مہمان کے استقبال میں ابھی سے دلوں کو صاف کر لیجئے، جن کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں ختم کریے، 4 دن کی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے دعا بہت پاورفل چیز ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ابھی سے اللہ سے توفیق مانگیے، ایسے عبادت کی توفیق بھی نہیں ہوتی، نہ توبہ کی، نہ کسی چیز کی۔ مہمان کا صحیح سے نہ تو استقبال آپ کر پائیں گے اور نہ ہی
اس رمضان کا آپ خیال کر رکھ پائیں گے، اللہ سے توفیق مانگیے، وہ توفیق دے گا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ دعا ہی نہیں کرتے ہم لوگ، بہت بڑے گنہگار اور مجرم ہیں۔ الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز ہے، بلکہ اس کو عبادت کا کہ هو العبادہ، عبادت ہی ہے دعا وغیرہ وغیرہ۔ تو رب العالمین کی توفیق مانگیے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ اس مہمان کی صحیح سے تعظیم کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے پلاننگ کیجیے نا، پورے رمضان کو ہم کو کیسے بتانا ہے، کتنی نیکیاں کرنی ہیں، کس کس گناہ سے مجھے بچنا ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے کہ صبح کیسے شروعات ہوگی اور رات میں کیسے سوئیں گے، کس حصے میں کیا عبادت کریں گے، کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے۔ پلاننگ ابھی سے کر لیجئے، ٹائم نہیں ملے گا، پھر توفیق نہیں ملے گی کہ مجھے رمضان کا ایک ایک دن 24 گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ یا اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، کیا گندگیاں اور کیا گناہ ہیں، اس کو نکال کے پھینکیے، یہ بھی اس کا استقبال کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن کو مال دیا ہے اس رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے، یہ بھی اس مہینے کی تعظیم کا حصہ ہے یا استقبال کا، کہ رمضان سے پہلے ہی آپ سفر کی تیاری کر کے نکل جائیے، اللہ نے دیا۔ کیوں؟ حج کے برابر ثواب ہے، بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعدیل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو عمرہ کا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور اسی طریقے سے جو بھی سوشل میڈیا ہے، دنیا کے جھام تام، بہت خطرناک چیزیں ہیں سب، آپ نہ چاہتے ہوئے گندگیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس مہمان کے استقبال میں ان سب سے رشتہ ناتا کاٹ لیجیے ابھی سے۔ ٹیلی ویژن ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، تمام جھمیلے سے صرف ضرورت جو مجبوری ہے اسی کو رکھیے۔ اگر ممکن ہو تو 1 مہینے کے لیے موبائل بھی بند کر لیجیے، کام دھام بند کر کے صرف مہمان کی تعظیم میں لگ جائیے آپ۔ شاپنگ، رمضان آتا ہے، اتنا بہترین مہمان، اس کو کنارے پھینک کر کے کپڑا خریدنے چلے جاتے ہیں، مہنگا بھی ملتا ہے اور وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے ہی سب تیاری کر لیجیے، رمضان میں کوئی کام نہیں کریں گے، صرف مہمان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال، اور غریبوں، مسکینوں اور فقیروں صدقہ و خیرات کا بھی بڑا معاملہ ہے۔ اب پہلے سے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آس پاس پڑوس میں کون ہے جن کو ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد رمضان میں کوئی بھی آیا، ارے ہم پریشان ہیں، دے دیا، اچانک نکال کر کے لے آئے گٹھر، اب اس کو سلٹانا ہے۔ کوئی بھی آ رہا ہے، ہاں لے لو، ہاں لے لو، ہاں لے لو، یہ اہتمام ہے، یہ غلط ہے، آپ کی کمی ہے۔ آپ رمضان سے پہلے ہی اپنے پاس پڑوس کا پتہ کریے کہ کون لوگ اس لائق ہیں کہ جن کے یہاں ضرورت ہے، جان کر کے پتہ کر کے آپ خرچ کریے ان کے اوپر، یہ ٹھیکہ پوری والا کام مت کریے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے وقت ہو گیا ہے رمضان کے مسائل کی جانکاری۔ رمضان میں جب مسئلہ پھنستا ہے، مولوی صاحب یہ کیسے ہوگا، ارے صاحب مولوی صاحب بھی فرصت میں نہیں ہیں، اور آپ کو اب پتہ کرنا ضروری ہوا ہے رمضان سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی مسائل کا پتہ لگائیے، کتابیں اٹھائیے، علماء سے رابطہ کیجئے کہ کس طریقے سے روزہ رکھا جائے گا، کیا چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں، کون سی چیزیں کرنے میں زیادہ نیکی ملے گی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی طور طریقے ہیں رمضان پہ مسائل، اس کو جانیے آپ۔ اور ہر سال جانکاری کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں آپ کس کھیت کے مولے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں ہر مہینہ رمضان میں، مسائل کو دیکھتے بھی ہیں، لوگوں کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سب استقبال کا حصہ ہے۔ بہرحال 2 منٹ بچا ہے، ایک ضروری بات کہنا آپ کے سامنے ہے کہ ابھی اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، ایک بہت بڑا کام شہر کانپور میں ہو رہا ہے یا ہو گیا ماشاءاللہ۔ پریم نگر مصلی، جہاں پہ بہت سارے لوگ گئے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے، تو وہاں کے ذمہ داران نے ایک بڑی جگہ کا انتظام کر لیا ہے ماشاءاللہ، سودا ودا کر لیے ہیں وہ لوگ، اور کچھ رقم بھی دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے دیکھا ہے خود اس جگہ کو، اور مسجد کمیٹی کے بعض افراد بھی جا کر کے دیکھ آئے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ جب دیکھیں گے تو جیب میں اپنے آپ ہاتھ چلا جائے گا آپ کا، کہ بھائی اس کے لیے تو دینا ہے۔ اور
پریم نگر کے لوگوں کا بڑا تعاون کئی شکلوں میں بڑی مسجد میں رہا ہے، بہت بڑا تعاون ان کا رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی شجاعت گنج کے لوگوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ پریم نگر میں آپ دل کھول کر کے تعاون دیجیے اور وہاں پہ اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا ہاتھ بٹائیے۔ ذمہ داران وہاں سے آئے ہیں، ابھی وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ آج ہی آپ سب دے دیجئے، آگے بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو اور ابھاریں گے، خطبہ وغیرہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کام میں سب کو اپنا کام سمجھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کا گھر اپنے گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے گھر کے بغل کا معاملہ ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اس کو آپ دور مت سمجھے گا کہ بھائی 8 کلومیٹر دور کی بات نہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے بغل میں ایک مسجد بن رہی ہے اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو دل کھول کر کے تعاون کرنا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کا استقبال اس سال خاص طور پر اس طریقے سے بھی آپ کریں۔ آج جو آپ سے بن پڑے ان کے رومال میں آپ ڈال دیں، اور آگے کے لیے بھی آپ مزاج بنائیے کہ ضرورت پڑے گی تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر لیجئے گا، اور یا تو ان ذمہ داران سے آپ نمبر وغیرہ لے لیجئے گا، اور کبھی موقع ملے گا تو جا کر کے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئیے گا۔ اللہ رب العالمین اس کام کو پورا کر دے۔ لگ بھگ 70 لاکھ روپے کا انتظام بہت جلدی کرنا ہے، 70 لاکھ روپے کا انتظام، تو اس لیے بلکہ میں نے شاید کم کر دیا، 75 لاکھ روپے کا انتظام کرنا ہے۔ تو آپ سب کو دل کھول کر کے اس میں حصہ لینا ہے۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ Mm-hmm.